سٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ صحیح احادیث میں ایک عجیب اور پرلطف واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رحیم و کریم رب اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ یہ واقعہ سنیے اور رب تعالیٰ کی تحمید و تسبیح بیان کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے اخیر میں داخل ہونے والا شخص اس طرح داخل ہوگا کہ کبھی وہ چلتا ہوگا، کبھی گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوگا اور آگ کی لپیٹ اس تک پہنچ رہی ہوگی۔ جب وہ اس سے آگے بڑھ جائے گا تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا کہ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے مجھ کو تجھ سے نجات دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز عطا کی جو اولین و آخرین میں سے کسی اور کو اس نے نہیں دی۔ پھر اس شخص کے لیے ایک درخت نمودار ہوگا، وہ کہے گا، اے رب، مجھ کو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، اگر میں تم کو یہ چیز عطا کر دوں تو شاید تم مجھ سے اور سوال کر بیٹھو۔ وہ کہے گا، نہیں اے رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرے گا کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال نہیں کرے گا، اور اس کا رب اس کی درخواست قبول کر لے گا اور اس کو اس درخت کے قریب کر دے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے کو اس پر صبر نہیں آئے گا۔ وہ شخص اس سے سایہ حاصل کرے گا، پانی پیے گا، پھر اس کے لیے پہلے سے عمدہ ایک اور درخت ظاہر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے رب، مجھ کو اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور اس سے سایہ حاصل کروں، اس کے علاوہ تجھ سے سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا؟ اگر میں تم کو اس کے قریب کر دوں تو شاید تم اور سوال کرو گے۔ بندہ دوبارہ عہد کرے گا کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے قریب کر دیں گے۔ وہ بندہ اس کے سائے سے راحت حاصل کرے گا، اس کا پانی پیے گا، پھر جنت کے دروازے کے پاس پہلے دو درختوں سے عمدہ درخت وہ دیکھے گا تو کہے گا، اے رب، مجھے اس کے قریب کر دے تاکہ میں اس سے سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پیوں، اس کے علاوہ تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، کیا تم نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ سوال نہیں کروں گا؟ وہ کہے گا، ہاں یا رب، لیکن اس کے بعد اب اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ اس کا رب اس کی درخواست قبول کر لے گا اور اس کو اس کے قریب کر دے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کو اس پر بھی صبر نہیں آئے گا۔
چنانچہ جب وہ شخص اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا، پھر کہے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، آخر کب تمہارا سوال ختم ہوگا؟ کیا اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تمہیں عطا کر دوں تو تم خوش ہو جاؤ گے؟ بندہ کہے گا اے میرے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے پوچھا جی بتائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے۔ لوگوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا رب العالمین کی ہنسی کی وجہ سے، بندے کے اس قول پر کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، لیکن میں جو چاہتا ہوں اس کے کرنے پر قادر ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس کو دنیا جتنی، اور ایک روایت میں ہے کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔